حدیث نمبر 2 ام المؤمنین عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا۔ جب وہ بیدہ کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے، یعنی حکام کے علاوہ عام افراد یا منڈی کے لوگ، اور مطلب ہے کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ان کے اول اور آخر سب دسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ الفاظ بخاری کے ہیں۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ نمبر 1، انسان کے ساتھ روز قیامت اچھا یا برا معاملہ اس کے قصد و ارادے کے مطابق کیا جائے گا۔ پوائنٹ 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم و فجور کے مرتکبین کی ہم نشینی نہایت خطرناک ہے۔ پوائنٹ 3، یہ کون سا لشکر ہے اور اس کا وقوع کب ہوگا؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ پیش گوئیاں امور غیب سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، جن کے وقوع اور صداقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس قسم کی پیش گوئیاں وحی الہی پر مبنی ہے۔ پوائنٹ 4، اس سے بیت اللہ کی عزت و حرمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں فساد برپا کرنا کس قدر شدید جرم ہے۔ راوی حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما، ان کی والدہ کا نام ام رومان دختر عامر بن اویمر کنانیہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 2 سال قبل شوال میں ان سے نکاح کیا۔ ایک روایت میں 3 سال قبل کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت 9 سال تھی۔ ان کی کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے نام پر ام عبداللہ تجویز فرمائی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی جبکہ ان پر تہمت لگائی گئی۔ 57 یا 58 ہجری میں 17 رمضان بروز منگل کو فوت ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ کثیر و روایہ ہے، اشعار عرب، فقہ اور طب میں بقول عروہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ مسروق رحمہ اللہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت بیان کرتے تو فرماتے، مجھے صدیقہ دختر صدیق نے جو ہر عیب سے پاک ہے، جن کی برات ثابت ہے، یوں بیان کیا ہے۔